مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر. گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پوری انسانیت تک قرآن کو پہنچانا ہے. اب اگر وہ قرآن کو خود نہ پڑھیں گے تو کیا پہنچائیں گے، نہ سمجھیں گے تو کیا سمجھائیں گے، خود عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیسے دعوت دیں گے، خود قرآن کا نظام قائم نہیں کریں گے تو کیسے دوسروں سے کہیں گے کہ اس نظام کو قائم کرو. یہ ہے وہ ذمہ داری جو آج مسلمان ادا نہیں کر رہے، عذاب الہی کے شکنجے میں آئے ہوئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ذلت اور مسکنت جو ہم پر تھوپ دی گئی. نمبر ایک یہ کہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبان سے اقرار نہیں، دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے. پھر اس کا پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ تذکر کے لیے سمجھنا آسان ہے، تدبر قرآن کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے. تو اس میں اعتبار سے کتابوں کو بھی صفر کہا گیا تو ایک گدھا ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. یہ مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی کتاب کی حامل بنائے جائے اور پھر وہ اس کا ذمہ داری ادا نہ کرے. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور دیکھو اللہ تعالی ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ جمعہ کا جو دوسرا حصہ ہے 4 آیات پر مشتمل، ان میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 5 سورت کی، اس پر ہماری گفتگو کی صحت تک مکمل ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ چند نکات اس کے ابھی باقی ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہ جھٹلانا کون سا ہے؟ دیکھیے، جھٹلانا کسی شے کا 2 طریقے سے ہوتا ہے، قولاً یا حالاً. آپ کہتے ہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں خدا نے خواستہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی تکذیب ہوئی قرآن کی، جھٹلانا ہو گیا. اور یہ ظاہری طور پر علی الاعلان جھٹلانا ہوا. ایک ہے عملی طور پر حال کے انداز میں جھٹلانا. کیا مانی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ادھر جاؤ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو گویا کہ تکذیب ہے، یہ تکذیب حالی ہے، یہ تکذیب عملی ہے. تو یہ تکذیب ہے جو یہود نے کی تھی، ورنہ زبان سے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے. ان کا دعویٰ تو یہی رہا کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے ہیں. یہی حال آج ہمارا ہے. اپنے عمل سے پوری امت مسلمہ قرآن کو جھٹلا رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کا نظام کہیں قائم نہیں، قرآن کے قوانین کہیں نافذ نہیں. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے، انسان کو اختیار دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تم شکر گزار بندے بن کر رہو، چاہے ہمارا کفران نعمت کرو. بہرحال دنیا میں ہم نے تمہیں موقع دیا ہے، حرام کھاؤ یا حلال کھاؤ، تمہیں موقع دیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. یہ نہیں ہے جو کفر کرے گا فوراً گردن دبا دی جائے گی، مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. آخر حضور کے مخالفین بدترین تھے کافر، ابو جہل ہو کوئی ہو، تو انہیں چھوٹ دی گئی کہ نہیں. تو یہ تو اصل میں قرآن جو ہے کہتا ہے کہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے.
اگر وہ زبردستی گمراہ کرے یا ہدایت دے تو پھر وہ چوائس تو ختم ہو گیا، پھر وہ امتحان کا معاملہ تو ختم ہو گیا، جس کو اقبال کہتا ہے قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے، قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، کیا ہماری حیثیت ہے، یہ پوری کائنات، اس میں میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ بلبلا، جیسے سمندر کے اوپر پانی کا کوئی بلبلا بن گیا ہو تو سمندر کے پانی سے اس بلبلے کی کیا نسبت، لیکن یہ بلبلا بہت عظیم ہے، یہ انسان، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ زندگی جو ہے امتحان کے لیے۔ اس اعتبار سے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ صف میں یہ مضمون 2 دفعہ آیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا زبردستی۔ یہاں پر دوسرا لفظ آیا ظالمین، اور اگلی سورت جو ہے سورہ منافقون، اس کے بعد ہمیں اسی کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین دوبارہ آیا۔ اب آگے چلیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان امت میں یہ زوال عملی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ موسیٰ کی امت میں وہ زوال کیوں پیدا ہوا عملی اعتبار سے؟ انہوں نے تورات کی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زوال کیوں پیدا ہوا؟ عمل سے کوتاہی کیوں ہوئی؟ جیسے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، میری جد و جہد سے کیا ہوگا، جو تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، جد و جہد کرنا تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن تم اگر ذمہ داری اپنی ادا نہیں کرو گے تو وہ تو تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اصل میں امتوں کے اندر، نبیوں کی امتوں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، ایک بیماری، ایک روگ، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو فلاں کی امت ہے تو بخشے بخشائے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں امت موسیٰ میں پیدا کر دیا، اور موسیٰ تو بڑا پیارا تھا اللہ کا، موسیٰ کو کیسے کیسے معجزے اللہ نے عطا کیے تھے، ہم اس کی امت ہے، لہذا ہم بخشے بخشائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اگر اللہ ہمیں ڈالے گا بھی جہنم میں تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، we are the chosen people of the Lord، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس کے لاڈلے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لہذا ہم پر کوئی ذمہ داری۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عمل کا کھکیڑ کاہے کو مول لے گا؟ دیکھیے یہی چیزیں ہیں کہ جن کا عکس ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ حضور نے شفاعت کری دینی ہے، بیڑا پار ہو ہی جانا ہے، تو آپ حرام سے کیوں بچیں، حلال کے اوپر کیوں اکتفا کریں، کیوں فاقے کریں، کیوں تکلیفیں جھیلیں، دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیوں دنیا کا جو ہے نقصان برداشت کریں؟ کیوں نہ بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، خوب کھاؤ کماؤ، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، صحیح سے غلط سے عیش کرو، بابر میں عیش کوش، عیش کرو، عالم دوبارہ نہیں، اس کی زندگی دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہے نا، اس زندگی میں جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو۔ یہ اس کا پھر فلسفہ خود بخود ہو جاتا، جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ پیا بنے کوتوال، اب ڈر کائے کا، ہمارے پیا جو ہے وہ کوتوال ہے شہر کے، لہذا ہمیں کیا ڈر ہے، ہم چوری کریں، کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کی جیب کاٹ لیں تو قوالی میں جائے گا نا، تو ہمارا پیا ہے، تو پیا بنے کوتوال، اب ڈر کائے کا۔ یہ تصورات ہیں جن کی وجہ سے بدعملی پیدا ہو۔ اب دیکھیے اس کو کہا گیا قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے۔ دیکھیے یہاں پر یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا، اس لیے کہ یہاں مذمت کا مقام ہے۔ یا بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے وہ پازیٹیو انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرق ہوتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یہ مدح کے مقام میں یوں آئے گا، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اور جہاں مذمت آنی ہو الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، وہ مجہول کے صیغے کے اندر جہاں ذم ہے، جہاں مذمت ہے، وہاں مجہول کا صیغہ الذین اوتوا الکتاب۔
اور جہاں پر ان کا کوئی اچھی بات بیان کرنی ہے ان کے اندر بھی بہرحال ایسا تو نہیں تھا کہ بالکل سرے سے کوئی اچھائی رہی نہیں تھی، کچھ لوگ تھے ان میں. لیسو سواء کہا گیا ہے یہ سورہ آل عمران میں، یہ سب کے سب ایک جیسے تو نہیں ہے. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ڈھیروں سونا ان کے پاس آپ رکھوا دیں امانت وہ ادا کر دیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی کہیں اگر امانت رکھوا دیا ہے تو وہ تم واپس نہیں لے سکتے ان سے جب تک کہ ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ. الا ما دمت علیہ قائما، سر پہ سوار ہو کر نکال لو تو نکال لو، ورنہ وہ دینے والے نہیں. تو ہر طرح کے لوگ موجود تھے. تو جہاں کوئی مدح کی بات ہوگی الذین آتیناہم الکتاب، اور جہاں کہیں ذم کی ہوگی الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی. اسی طرح یہاں پر الذین ہادو، ہادو اصل میں کون ہے؟ نوٹ کر لیجئے، بنی اسرائیل سے مراد ہیں 12 بیٹے جو یعقوب کے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے 12 قبیلے بنے، تو وہ 12 قبیلے جو ہے بنو اسرائیل. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی بڑی زبردست، ان کے انتقال کے بعد یہودی تقسیم ہو گئے. ان میں جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، ان کا نام یہودا تھا. اس چوتھے بیٹے کا جو قبیلہ تھا یہودا، بنی یہودا، وہ بڑے زوردار لوگ تھے. ظاہر بات ہے قبیلے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے. کسی کو اللہ بیٹے زیادہ دے دیتا ہے تو اس کے ہاں اس کی نفری زیادہ ہو گئی، کسی کے ہاں کم رہا تو اس کی نفری کم رہی. تو چھوٹا قبیلہ تھا بنیامین. بنیامین حضرت یوسف کے جو حقیقی بھائی تھے، جو یوں سمجھیے 12ویں بیٹے، حضرت یوسف سے چھوٹے تھے لیکن یہ کہ 12 سب سے چھوٹے. ان دونوں نے مل کر ایک ریاست بنائی، اس کا نام یہودا رکھا. اور پھر ایک ریاست بقیہ قبیلوں نے مل کر بنائی، وہ بقیہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، انہوں نے بنائی، اس کا نام اسرائیل رکھا. یہ 2 ریاستیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہوئی. پھر جو یہ یہودا کی ریاست والے تھے، ان کے علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 800 برس بعد وہ اپنی پوری فقہ مرتب کیے، تو ان کو جمع کیا ہے تو اس کا نام تالمود ہے. اور وہاں سے بنی اسرائیل کے لیے لفظ یہودی ہو گیا، کیونکہ یہ لفظ انہوں نے خود اختیار کیا ہے. تو اس اعتبار سے قل یا ایھا الذین ہادو، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم، اگر واقعی تمہارا یہ خیال ہے، زعم ہے تمہیں، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست، chosen people of the Lord، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اگر تمہیں یہ گمان واقعتاً ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے ہو. دیکھیے اگر کوئی شخص کہے میں اللہ سے مجھے بہت محبت ہے، تو وہ اللہ سے ملنا چاہے گا یا اللہ سے دور رہنا چاہے گا؟ پھر تو زندگی اس پر گراں گزرے گی. جیسے حضور نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. وہ اس دنیا کے اندر، اس عالم آب و گل میں، اس مادی دنیا کے اندر جو ہے وہ گویا کہ ایک قید خانے کے اندر ہے، مجبور ہے رہنے پر. وہ تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اس کے لیے تو موت جو ہے در حقیقت نہایت خوش آئند ہے. جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے آج اپنے محبوب سے ملاقات کا وقت آیا. لہذا اگر واقعتاً تمہیں یہ خیال ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے، یعنی نفی کی جا رہی ہے، تمہارا خیال نہیں ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکو تو یہ خیال نہیں ہے تمہارا، یہ تمہارا من گھڑت خیال ہے، بہت سپرفیشل سی بات ہے جو تم کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے ذہن اور قلب کی گہرائی میں موجود نہیں ہے. کیونکہ اگر تمہیں یہ خیال ہوتا کہ اللہ کو تم سے بڑی محبت ہے یا تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے تو تم پر زندگی گراں ہو جاتی اور تم موت کو خوشائند کہتے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے. مشفق متعطف، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا
ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام، جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل۔ آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مشفق متعطف، جیسے مسلمان شہادت کی موت کی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا لَبَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو اگر تم واقعتاً یہ سمجھتے ہو، یہ ہے اصل میں، اگر واقعتاً تمہارا یہ خیال ہے تو تمہیں تو پھر موت کی آرزو کرنی چاہیے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اب یہاں یہ حقیقت کھول کر، اور یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے بسبب اپنے ان کرتوتوں کے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں۔ جانتے ہیں نا میرے عمل کیا ہے، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، دلیل سے، برہان سے، ایکسپلینیشن سے، ریشنلائزیشن سے۔ آپ دلیل کے ساتھ نہیں، یوں نہیں ہے، یوں ہے، میں نے جو کیا تھا تو اس لیے کیا تھا، یوں نہیں کیا تھا، میری نیت نیک تھی، آپ نے لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس اعتبار سے جو عمل وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں، جو کرتوت ان کے جا کے جمع ہو چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی الکتاب ووضع الکتاب جیسے سورہ کہف میں کہا گیا، جب وہ اعمال نامہ کوئی جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا جس میں ہر انسان کے لیے وہ ایک بس بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ اس کی پکچر سامنے آ جائے گی، پوری زندگی کی تصویر دیکھ لو بھائی، خود دیکھ لو۔ تو ہر انسان کی زندگی کی مکمل فلم
اور جو لفظ بھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلا ہے وہ محفوظ ہے، ریکارڈڈ ہے، وہ لا کر میدان حشر میں رکھا جائے گا، وہ جوائنٹ کمپیوٹر، بڑا کمپیوٹر، سپر، اور سپر سے بھی سپر کمپیوٹر۔ آج کل تو بحث دنیا میں سپر کمپیوٹر کی ہے، جو امریکہ صرف اس کی ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وہ سپر سے سپر جو ہے، بہت سپر کمپیوٹر جب رکھا جائے گا تو دیکھ لو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہاری دیکھو کتاب ہے تمہارا، دیکھ لو، تمہاری پکچر ہے، دیکھ لو۔ تو فرمایا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے انہیں معلوم ہے، ان کا ضمیر جانتا ہے کہ انہوں نے حرام خوریاں کی ہیں، غلط کام کیے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا ہے، انہوں نے فتوے دے کر پیسے حاصل کیے، فتوے بیچے ہیں، خوب جانتا ہے، لہذا ان کا ضمیر جو ہے اتنا آلودہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سے ملاقات کے آرزو مند نہیں ہو سکتا۔ بلکہ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے، لن یتمنوہ ابدا، ہرگز کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر ایک کی خواہش یہ ہے یہودی کی کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، یہ تو ان کی خواہش ہے، زندگی انہیں اتنی عزیز ہے، یہ دنیا اتنی محبوب ہے، یہ دنیا کی محبوبیت اور زندگی کے عزیز ہونے کا تو معاملہ ہے جس سے کہ انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں، کردار بگڑتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے، جانتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے، جانتا ہے۔ نعلم ما توسوس بہ نفسہ، ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے انسان کا نفس اسے کیا پٹی پڑھاتا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اب انسان نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس پٹی کو قبول کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے، لیکن اللہ کے تو علم ہے کہ نفس اس وقت اسے اکسا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک ارادہ پیدا کر رہا ہے، وسوسہ کر رہا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو اللہ کے تو علم ہے، اللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو اے یہودیوں، لیکن یہاں سوچ لیجئے، دیکھو اے مسلمانوں، یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ صرف یہود سے خطاب نہیں ہے، بلکہ میں بتا چکا ہوں ان صورتوں میں کفار سے، اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، ان کا ذکر ہے بطور نشان عبرت۔ مسلمانوں دیکھو، تم سے پہلے یہ امت تھی، اللہ کی محبوب امت تھی، جیسے تمہیں کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، ایسے وہ بھی تھے، اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا، اللہ نے ان کو بڑے انعامات کیے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارا کتاب کی طرح پیٹھ کر لینا اور کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو نہ پھیلانا، در حقیقت یہ جرائم وہ ہیں کہ اب اس کے نتیجے میں تمہیں سزا ملے گی، چاہے تم موت سے بھاگو، لیکن موت تمہیں بھاگنے نہیں دے گی، وہ خود تمہارے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے ان سے، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، ذالک ما کنت منہ تحید، سورہ قاف میں فرمایا گیا، آ گئی وہ گھڑی جس سے تم بچنا چاہتے تھے، گریز کرنا چاہتے تھے، آ گئی گھڑی، تو وہ موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہوگی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر لے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے ہر شے کی جاننے والی ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہاری نگاہوں سے غیب کے پردے میں مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جتلا دے گا تمہیں، گنتی کر کر کے بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، جو تمہارا طرز عمل تھا۔ یہ طرز عمل کیوں ہو گیا تھا؟ یہ زوم کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اگر جہنم میں پھینکا بھی گیا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن کے بعد فوراً نکال لیا جائے گا۔ یہ تھے ان کے خیالات، جس کی وجہ سے پھر اب ظاہر بات ہے کہ اب عمل کی کیا ضرورت ہے، جب نجات تو ہو ہی جانی ہے، وہ تو ہمارا برتھ رائٹ ہے، پیدائشی حق ہے، جنت تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اب یہی تصورات جو ہے آج اس امت مسلمہ میں،
شفاعت کا تصور ہے، شفاعت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کون شفاعت کے حقدار ہے، اور شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اللہ کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ کسی کے اندر بولنے کا، بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ جس روز کے فرشتے اور روح کھڑے ہوں گے صفن، اور کوئی بھی بات نہیں کرے گا الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور وہ غلط بات نہیں کہے گا، صحیح بات کہے گا۔ یہ نہیں کہے گا اے اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو نیک آدمی تھا، میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ سکتا ہے کوئی اللہ کے سامنے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کو تو سارا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب جانتا ہے جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے، اور کسی کو بھی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذرا یہ آپ دیکھیے، آپ جاتے ذرا جی کیس کو آپ فائل سے نہ سمجھیں، فائل کے اندر تو غلط چیزیں آ گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو کوئی اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے گا یہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹیں غلط ہیں، یا یہ جو پکچر دکھائی جا رہی ہے یہ تو کہیں بنا لی گئی ہے کہیں لیبارٹری کے اندر، یہ اصل نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکے گا؟ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے کا جاننے والا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں اذن کے ساتھ ہے، جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور پھر جس کو اجازت دے گا وہ کرے گا شفاعت۔ لیکن اس کی بنا پر یہ نہیں کہ ہر شخص بخشا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ ہے ہاں جس کے دل میں ایمان حقیقی ہوگا، دل میں یقین، وہ دل میں یقین ہو، اور اس کے بعد کچھ عمل کسی وقت ہو جاتا ہے، یقین بھی مزمحل ہو جاتا ہے، کچھ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، تو اگر گناہ کا بھی صدور ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ مومن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات صحیح نہیں ہے، مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کا ہے تو مومن لیکن گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہے، تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر پھر وہ وہاں سے نکلے گا۔ یہ تو ہے ہمارے عقائد کے اندر، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف چند دن ہوں گے یا چند گھڑیاں ہوں گی، نہیں، اور وہ بھی ایمان حقیقی ہو تب۔ اگر دل میں یقین والا ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے زیرو ہے، پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہو، پھر تو جہنم میں جھونکے جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہے گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ چیزیں در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان 4 آیات میں اللہ کی کتاب کے ضمن میں جو کوتاہی ہوتی ہے، جو ہوئی یہودیوں سے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ یہ اسی لیے تھا امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھنا کہیں تم بھی یہی حرکت نہ کرو، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بعین ہی انہی کے نقش قدم پر چل کر دکھایا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے ہو؟ لہذا یہ سوچ لیجئے ہمارا وہ جو معاملہ یہود کا تھا اسی پر ہم جا رہے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ، تم بھی پیروی کرو گے، انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو تم میں بھی لازماً کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس پر پوچھا صحابہ نے، حضور کیا آپ کی مراد ہے اہل کتاب؟ فرمایا فمن، اس کے علاوہ کون؟ تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے، اوپر سے اللہ کے عذاب بھی اسی طریقے سے آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی۔ انہیں نبوکدنضر نے ختم کیا تھا، تمہیں منگولز نے، تاتاریوں نے تمہارے کروڑوں قتل، ان کو یونانیوں نے اور رومیوں نے رگڑا تھا اپنے پاؤں تلے، تمہیں بھی آ کر یورپین قوموں نے رگڑا ہے۔ یہاں انگریز آ گیا تھا، اس سے پہلے 800 برس سے ہماری حکومت تھی، انگریز آ گیا تھا کہ نہیں؟ 200 برس رہا، کہیں پرتگالی آ گئے، کہیں پر ڈچ آ گئے، کہیں پر کوئی فرانسیسی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر ہسپانوی آ گئے، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو یہ سارے حالات جو ہے وہ جیسے ان پر آئے تھے ہم پر بھی آئے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں. مشفق متعطف. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے.